عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد منیر ہے اور آج ہم بی ایس لیول کے پروگرام پبلک ریلیشنز، جس کا کورس کوڈ 9263 ہے، اس کے یونٹ نمبر 3 اور یونٹ نمبر 4 میں موجود اہم موضوعات کے اوپر یہاں بحث کریں گے۔ اور آج بھی آپ کی نمائندگی کے لیے ہمارے پاس بی ایس کے 2 اسٹوڈنٹس موجود ہیں، صبا اور ضمیر۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ پڑھ کے آئے ہوں گے اور کچھ فروٹفل کویسچنز آپ یہاں پہ کریں گے۔ تو بسم اللہ کیجیے، آغاز کیجیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کارپوریٹ اسپانسرشپ کیا ہوتی ہے اور اس کا پی آر سے کیا تعلق ہے؟ کارپوریٹ اسپانسرشپ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بڑی کارپوریشن، اب کارپوریشن بھی سمجھ لیں، کارپوریشن ایک ایسی بزنس اینٹی ہوتی ہے کہ جس میں آنرشپ میں ایک سے زیادہ لوگ، ملٹیپل لوگ انوالو ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، لوگ اس کمپنی میں انہوں نے انویسٹ کر رکھا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ایک کارپوریشن کسی لوکل ایونٹ کو سپورٹ کرے، لوکل ایونٹ کو اسپانسر کرے، اس کے لیے فنڈنگ کرے یا اس کو اون کرے، اس کو اپنا نام عطا کرے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کمپنی کا اپنا امیج بھی بہتر ہوتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمپنی صرف پروفٹ کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ ادارہ صرف اپنے بزنس کے لیے کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ عوام کو بھی کچھ ڈیلیور کر رہا ہے، عام آدمی کے لیے بھی یہ ادارہ کچھ کر رہا ہے، اس سوسائٹی میں بھی، اس ملک میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میچز ہوتے ہیں تو مختلف کمپنیز ان میچز کو اسپانسر کرتی ہیں اور وہ کرکٹ میچز کی جو پوری سیریز ہے وہ کسی ایک کارپوریشن کے نام سے بھی جانی جاتی ہے کہ یہ فلاں کمپنی کی جانب سے یہ اسپانسرڈ ہے یا فلاں کمپنی اس پوری سیریز کو اسپانسر کر رہی ہے۔ اسی طرح لوکل بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ہم مختلف کمپنیز سے اسپانسرشپ حاصل کر لیتے ہیں اور بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی اتنی ہیوج فنڈنگ کر کے یہ اگر ایونٹ آرگنائز کر رہی ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے۔ تو فائدہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسی ایونٹ سے، جس کو آپ اسپانسر کر رہے ہیں، اسی ایونٹ سے ہی آپ کو فائدہ ہو اور اسی ایونٹ سے آپ پیسے کمائیں۔ ان دی لانگ رن کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنا بہتر تشخص عوام میں اجاگر کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے ایونٹس ہیں کہ جو بظاہر ہمیں عوام کی فلاح کے لیے دکھائی دیتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے ایونٹس دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان دی لانگ رن کہیں نہ کہیں یہ ایونٹس کمپنی کو پے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے لیے اس کارپوریشن کے بارے میں، لوگوں کے دل و دماغ میں ایک سافٹ امیج ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور کمپنی کی سیلز، جو بھی ان کی پروڈکٹ یا سروسز ہیں، وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اسکالرشپ کی فارم میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، یہ گفٹس یا قرآن دازیوں یا مختلف ایسی اسکیموں کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جسے ہم پروموشنل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، یا یہ پیورلی جو پبلک ایونٹس ہیں جس کا مقصد پبلک کمیونیکیشن کا فروغ ہے، اس میں بھی ہمیں یہ پیش دکھائی دیتی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں پی آر کب اور کیسے وجود میں ہے؟ اچھا، 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت آلریڈی تھوڑا بہت پبلک ریلیشنز کا سیٹ اپ موجود تھا۔ جب پارٹیشن سے پہلے انگریز کا یہاں پہ دور حکومت تھا تو اس دور حکومت میں پبلک ریلیشنز کے جو صوبائی یا حکومتی وفاقی لیول کے ادارے تھے وہ وجود میں آ چکے تھے، جسے ہم پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے جانتے ہیں یا جسے ہم DGPR کے نام، ڈائریکٹریٹ جنرل آف پبلک ریلیشنز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ ادارے پاکستان کے وجود سے پہلے وجود میں آ چکے تھے اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت ان اداروں میں کچھ نہ کچھ سٹاف بھی موجود تھا، لیکن انفارچونیٹ سچویشن تھوڑی یہ تھی کہ اس وقت جو سٹاف یہاں پر موجود تھا وہ پاکستانی اگر تھے بھی تو پارٹیشن کے بعد انہوں نے اس ادارے کو لیو کر دیا اور زیادہ تر سٹاف اس میں جو تھا وہ نان مسلمز تھے، جو پارٹیشن کے بعد جنہوں نے یا تو ان اداروں کو خیر بات کہہ دیا اور یا وہ ہجرت کر کے یہاں سے انڈیا چلے گئے تھے۔ تو یہ اداروں کا کچھ نہ کچھ سٹرکچر تو ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہمارے پاس تھارولی جو ٹرینڈ سٹاف ہے وہ نہیں تھا۔ تو جو ابتدائی دور کی سٹرگل ہمیں دیکھنی پڑی وہ ان اداروں کے اندر نہ صرف یہ کہ سٹاف کو ریکروٹ کرنا بلکہ ان کی ٹریننگ کرنا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی افواج پاکستان کی طرف دیکھیں تو جو ISPR کا سیٹ اپ آج ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ بھی انہیرٹ ہوا تھا
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے نام سے جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے، یہ بھی پارٹیشن کے وقت ہمارے پاس موجود تھا، لیکن اس کی بھی اثر نو ترتیب دی گئی، اور بعد ازاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1980 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، 1947 سے لے کر 1980 تک کا، اس دوران ان اداروں کو نئے خطوط کے اوپر استوار کیا گیا، ان کی نئی برانچز، ان کے جو سب ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آرگنائز کیے گئے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کو اپنی پی آر بہتر کرنے کے لیے کچھ بہت اہم ادارے قائم کرنے پڑے، جس میں پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان، یا بعد ازاں جو کارپوریشن کی صورت میں سامنے آتا ہے ہمارے، تو بہت سارے ادارے وجود میں آئے، اور 80s میں تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز نے میس کمیونیکیشن کے پروگرام آفر کرنا شروع کر دیے، اور پی آر ڈپارٹمنٹس بھی ہمیں ایکٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 80s تک پاکستان کے بڑی بڑی گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں بھی پی آر کے ڈپارٹمنٹ قائم ہو چکے تھے کسی نہ کسی ابتدائی شکل میں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بھی 1986 میں اپنا پہلا پروگرام لانچ کیا، جسے بی اے میس کمیونیکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں 9 سبجیکٹ اسپیسیفک کورسز ہیں جو کمیونیکیشن، میڈیا اسٹڈیز اور پبلک ریلیشنز کے تمام ڈومینز کا احاطہ کرتے تھے۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک ریلیشنز کو کیا کوئی ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں کرنے ہوتے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک ریلیشنز کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے کہ ایک تو وہ بزنس سینٹرک ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے انہیں بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو عموماً گورنمنٹ سیکٹرز میں اس نوعیت کے نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک نئی پروڈکٹ ہے یا ایک نئی سروس کوئی ادارہ، کوئی کارپوریشن متعارف کروا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس ادارے کے لیے آپ نے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی ہے، جسے ہم عموماً 4 Ps کے نام سے، پروڈکٹ، پلیس، پرائس اور پروموشن، ان کے نام سے جانتے ہیں، کہ اس کو انہوں نے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا ہے، تو اس کے بنیادی آئیڈیا سے لے کر اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں کہیں پہ پراپرلی پلیس کرنے تک، اور پھر اس کے لیے اس کے اوپر پروموشنل آفرز تک، یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے اس کو باقاعدہ برانڈ میں ڈھالنا، اور اس برانڈ کے امیج کو اتنا بہتر کرنا کہ لوگ اس برانڈ کو خریدنے میں، ہائر کرنے میں، ایکوائر کرنے میں فخر محسوس کریں، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں پی آر ڈپارٹمنٹ انجام دیتا ہے، جبکہ عام طور پر یہ برانڈنگ کا کنسیپٹ ہمیں گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر ایسا دکھائی نہیں دیتا، کہ عموماً گورنمنٹ سیٹ اپ کا جو پی آر سیٹ اپ ہے وہ گورنمنٹ کی جو گڈ ول ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو بریج اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور میڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو خوشگوار انداز پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ میڈیا حکومت کے مختلف اقدامات کو اس طرح سے پورٹرے کرے جس طرح حکومت چاہتی ہے، جو حکومت کے لیے فیوریبل ہیں، اور حکومت کو بہت زیادہ اپوزیشن کا یا تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سر یہ کیا میڈیا اپنے لیے خود بھی پی آر کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، میڈیا کو خود بھی پبلک ریلیشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج آپ دیکھیں تو ہر پروگرام کے لیے، یعنی چاہے وہ کسی بھی ٹی وی چینل کا کوئی پروگرام ہے، کسی اخبار کی کوئی کیمپیننگ ہے، تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بے تحاشا دکھائی دے گی۔ میڈیا اپنے لیے جو ٹی آر پی گیننگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پبلک ریلیشنز ہی تو ہے جس کے ذریعے عوام کے اندر وہ اپنی مقبولیت قائم رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ میڈیا اگر اپنی مقبولیت عوام کے اندر کھو دے گا تو ظاہر ہے وہ اپنا بزنس کھو دے گا، اپنا تشخص کھو دے گا، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے میڈیا کے اندر بذات خود کچھ پبلسٹی ونگز یا پی آر ونگز موجود ہوتے ہیں، کہ جو میڈیا کی اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سر یہ مختصراً بتائیے گا کہ پی آر کے کسی ادارے میں ہونے یا نہ ہونے کے فائدے اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ فائدے تو ہم نے کافی اس سے پہلے بھی ڈسکس کیے، کہ بغیر پی آر کے کوئی بھی آرگنائزیشن ایسے ہی ہے نا، جیسے وہ محاورہ ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ کوئی آرگنائزیشن کتنے بھی اچھے کام کر رہی ہے، لیکن اگر ان کے کاموں کی اطلاع عوام تک نہیں پہنچ رہی تو اس سے کیا فائدہ۔ بہت سارے ادارے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام ان کے بارے میں نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان اداروں کو پبلک کی اس طرح سے سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، یا لوگوں کے اس ادارے کے ساتھ سینٹیمنٹس اس طرح سے بلڈ اپ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ادارہ آج یہ چاہتا ہے کہ چاہے وہ ادارہ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز کو میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کیا جائے اور عوام تک اس کی اطلاع پہنچے۔
تو ہر ادارے کو اپنی پروجیکشن کے لیے بہرحال پبلک ریلیشنز کے افراد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چاہے اس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہو یا کہیں اور سے وہ اس کی سروسز ہائر کرے، کسی تھرڈ پارٹی سے ہائر کرے۔ اور نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات اس کے یہ ہیں کہ اگر آپ کا ادارہ فائنینشلی سٹیبل نہیں ہے اور تو پی آر ڈپارٹمنٹ بذات خود اس پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ پی آر کی ایکٹیویٹیز میں بہرحال بہت سا بجٹ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک اور نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے پی آر ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش تو کر لیا، لوگوں کو ہائر کر لیا، اور وہ لوگ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ نہیں تھے، تو وہ آپ کے بہاف کے اوپر کمیونیکیشن کی بجائے مس کمیونیکیشن پھیلائیں گے۔ وہ ٹرینڈ نہیں ہیں، انہیں میڈیا ہینڈلنگ نہیں آتی، صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دینے نہیں آتے، لوگوں کے اعتراضات کو دور کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لوگوں کے گریوینسز کو ایڈریس کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور گیپ کو برج اپ کرنا نہیں آتا ہے امپلائیز اور مینجمنٹ کے درمیان۔ تو ایسے پی آر ڈپارٹمنٹس مس کمیونیکیشن بھی پھیلاتے ہیں اور ادارے کے وجود کے لیے بھی بعض اوقات ایک خطرہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو جب پی آر ڈپارٹمنٹس آپ مینٹین کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، تو ان کو تھارولی ریگولر بنیادوں کے اوپر ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جدید کمیونیکیشن ٹول، جدید کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا استعمال ان کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ پرانی اپروچ کے ساتھ ہی کام کریں گے اور معاشرے میں لوگوں نے ان میڈیا آؤٹلیٹس کو استعمال کرنا ہی بند کر دیا ہے کہ جن کے اوپر آپ کا پی آر ڈپارٹمنٹ کام کرتا تھا، جن کو ایڈریس کرتا تھا، اور وہ نئے لوگوں کی نئی ضروریات کے مطابق ان تک نہیں پہنچ پا رہا، تو پی آر ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے بوجھ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے پبلک ریلیشنز کے مزید کچھ کانسیپٹس کو ڈسکس کیا، جو کہ 9263 پبلک ریلیشنز کی جو کتاب ہے BS لیول کی، اس میں یونٹ نمبر 3 اور 4 کے بنیادی کنسیپٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ مزید کنسیپٹس کے اوپر بات کریں گے، تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ہوتی ہے ملاقات اگلے پروگرام میں۔ فی امان اللہ۔